جو بسیں یہاں چلا کرتی تھیں ان کے ٹکٹس، ٹرام وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں انہوں نے اس میں درج کی ہیں۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو جو اس وقت بچوں کے لیے السلام علیکم، میرا نام وقار رشید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریڈرز ریپبلک۔ آج جس کتاب کے ریویو کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کتاب کا نام ہے کراچی جو ایک شہر تھا۔ یہ رہی وہ کتاب، کراچی جو ایک شہر تھا، اور اس کے مصنف ہیں جناب عبید اللہ کیہر صاحب۔ عبید صاحب 1970s میں کراچی میں شفٹ ہوئے، پیدائش ان کی خیرپور کی ہے، اور 15 سے زائد کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ بالخصوص اگر آپ ان کے، جس میں ایک بڑی تعداد ان کے سفر ناموں کی ہے، ویسے تو ابتدا سے ہی وہ لکھتے رہے ہیں اور مختلف رسائل اور جرائد اور ڈان نیوز کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی وہ لکھتے رہے۔ اور خاص بات اس زمن میں یہ ہے کہ بچپن سے ہی انہیں کتابوں کا بہت شوق تھا، اور جو ایک ایج انہیں ملی کہ انہیں کم عمری میں ہی حکیم محمد سعید جیسی شخصیت سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا موقع حاصل ہوا، اور مسعود احمد برکاتی صاحب کی معرفت، تو جس سے ان کے شوق میں مزید اضافہ ہوا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سے زائد کتابیں لکھنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی بہت ہی معروف کتابیں۔ تو جی ہاں، یہ جس کتاب کی آج میں بات کر رہا ہوں یہ کتاب بھی عبید اللہ کیہر صاحب کی ہے، کراچی جو ایک شہر تھا۔ خاص بات اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب 70، 80 اور 90 کی دہائیوں میں جو کراچی شہر تھا، جو اس کی سمت تھی، جو اس وقت نقل و حرکت کے جو بھی وسائل تھے، یا جو کراچی نے ترقی کا جو سفر اس دور میں شروع کیا تھا، اس کا کس قسم کے لوگ تھے، معاشرت کس قسم کی تھی، رہن سہن کس قسم کا تھا، کیا کیا سہولیات تھیں، ان تمام چیزوں کا اس میں احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو تھوڑا سا جانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں۔ اس کتاب کی ابتدا عبید صاحب نے 70 کی دہائی سے کی ہے، جس میں جب وہ اپنے بچپن میں کراچی شہر میں آئے تو انہوں نے کہاں رہائش اختیار کی، پہلے قائد آباد میں رہے، پھر اس کے بعد ملیر کھوکھرا پار میں ان کی زندگی کا یعنی بچپن کا ایک حصہ، طویل حصہ وہاں گزرا۔ تو یعنی انہوں نے بالکل ہی بیسک چیزیں جو اس دور میں میسر تھیں اس کو بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جس سے یہ کتاب عام نہیں بلکہ میرے نزدیک خاص ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت زبردست چیز کہ اس میں کراچی شہر میں موجود خاص لینڈ مارک، بلڈنگز اور ٹرانسپورٹ، اور بلکہ یوں کہیے کہ بہت زیادہ تعداد میں وہ چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو کہیں اور یا ویب سائٹ پہ نہیں ملیں گی۔ اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ عبید صاحب نے خود ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے کیمرے میں قید کیا ہے، اور پھر وہی تصاویر انہوں نے اس کتاب میں شائع بھی کی ہیں۔ ایک شوق عبید صاحب کا جو بہت ہی انٹرسٹنگ بچپن میں ہم نے بھی کبھی نہیں سنا کہ تھا، تو کراچی شہر میں اس وقت پائے جانے والے جو سگریٹ کے ڈبے ہیں انہیں وہ جمع کرنے کا بھی شوق تھا، تو انہوں نے وہ جمع کرنے کے بعد انہیں شائع بھی کیا ہے اس کتاب میں ان کی تصاویر۔ اس کے علاوہ جو پرانے ٹکٹس، جو بسیں یہاں چلا کرتی تھیں ان کے ٹکٹس، ٹرام وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں انہوں نے اس میں درج کی ہیں۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو جو اس وقت بچوں کے لیے کتابیں میسر تھی، جو میگزین تھے، بھی انہوں نے اس میں کافی ذکر کیا ہے۔ اور اگر اور تھوڑا سا ہم آگے ہیں تو کراچی یونیورسٹی، NED، داؤد یونیورسٹی، اس زمانے میں جو میوزک وغیرہ لوگ سنا کرتے تھے جس میں نازیہ حسن اور جنید، ان کے بھائی زہیب حسن، اس کے بارے میں بھی انہوں نے مختصر بیان کیا ہے۔ نیز کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو 70، 80 اور 90 کی دہائی میں ہو اور وہ اس کتاب میں رہ گئی ہو، حتیٰ کہ انہوں نے اس دور میں سیاسی معاملات جو تھے یا کراچی میں کے حالات میں جو کشیدگی تھی اسے بھی اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بالخصوص جو اس دور میں بشرا زیدی نامی لڑکی کا جو واقعہ تھا اور اس کے بعد کے جو فسادات تھے انہوں نے اس کتاب میں وہ بھی درج کیے ہیں۔ خیر، 1998 میں عبید صاحب نے کراچی سے اسلام آباد ہجرت کر لی تھی، مگر اصل جو اس کتاب کا خاص پہلو ہے کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھی گئی ہے اور پڑھنے والے کو بالکل اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ کہیں آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا اس کتاب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے 70، 80 اور 90 کی دہائیاں دیکھی ہیں ان کو ایسے ہی لگے گا کہ وہ پرانے کراچی میں گھوم رہے ہیں۔
تو مجھے یہ کتاب پڑھ کے بہت ہی مزہ آیا. تو میں بھی ان دنوں میں گزرے ہوئے وہ ساری چیزیں اور سارے واقعات اپنے ذہن میں نے بھی قید کیے ہوئے تھے، مگر جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مجھے بھی ریکال ہوتی گئیں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ضرور ایک دفعہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور ماضی کی یادوں میں خود کو محسوس کریں گے. میری بات سننے کا بہت بہت شکریہ.